السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا ٹیچر زبیر وہاب، اور آپ دیکھ رہے ہیں مینٹورنگ آن اسکرین یوٹیوب چینل۔ آج ہم اسلامیات کی سورہ حج کی آیت نمبر 39، 40 اور 41 پڑھیں گے۔ تو سورہ حج کی آیت نمبر 39 میں کہا گیا ہے، جن مسلمانوں سے خواہ مخواہ لڑائی کی جاتی ہے ان کو اجازت ہے کہ وہ بھی لڑیں، کیونکہ ان پر ظلم ہو رہا ہے اور اللہ ان کی مدد کرے گا، یقیناً ان کی مدد پر قادر ہے۔ اور سورہ 40 میں کہا گیا، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے گھروں سے ناحق نکال دیے گئے، انہوں نے کچھ قصور نہیں کیا، ہاں یہ کہتے ہیں کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، اور اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے سے نہ ہٹاتا رہتا تو خانقاہیں اور گرجے اور یہودیوں کے عبادت گاہیں، مسلمانوں کی مسجدیں جن میں اللہ کا کثرت سے ذکر کیا جاتا ہے، گرائی جا چکی ہوتی۔ اور جو شخص اللہ کی مدد کرتا ہے اللہ اس کی ضرور مدد کرتا ہے، بے شک اللہ قوی اور غالب ہے۔ تو آئیے اس کی تشریح پڑھیں۔ ان آیات کی تشریح میں اس نے جہاد یعنی جہاد کا حکم دیا گیا ہے، ان مسلمانوں کو امداد کا وعدہ کیا گیا ہے، مہاجرت کی ہمت افزائی کی گئی ہے، اور اس کی حکمت کو بیان کیا گیا ہے کہ مکہ مکرمہ میں اعلان نبوت کے بعد ہجرت مدینہ تک 13 برس مسلمانوں اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی نہایت صبر آزما اور مشکلات والے تھے۔ تکلیفیں اور سختیوں پر رد عمل کی بجائے صبر اور ضبط کا حکم تھا، اور کسی قسم کی جوابی کارروائی سے روکا جاتا رہا تھا۔ مگر ہجرت مدینہ کے بعد میں اسلامی مملکت کے قیام کے فوراً بعد مسلمانوں کو پہلی ہجری میں ہی اپنی مدافعت کے لیے کفار سے مقابلے کا اور مظلومیت سے خاتمے کا اور دیگر ادیان پر غلبے کا اور کلمت الحق کا اعلان کے لیے جہاد کرنے کی اجازت مل گئی۔ تو جس کا تذکرہ سورہ کی آیت نمبر 38 میں بھی ہوتا ہے، جس سے بتایا گیا کہ اسلام کے دشمن ظالم لوگوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ مومنوں کا دفاع کرے گا۔ مظلوم مسلمانوں کو جہاد کرنے کی اجازت دی جاتی ہے کہ جن کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا ہے اب وہ جہاد کریں اور کفاروں سے لڑیں۔ وہ اس لیے کہ حق پر ہیں کہ انہیں بے گھر کیا گیا، ان کو گھر سے بے دخل کیا گیا، ان کی عبادت گاہوں کو مسمار کر دیا جاتا، وہ فسادی لوگ تھے، اس لیے تو ان سے بچانے کے لیے یہ جہاد کا حکم دیا گیا۔ تو جتنے انبیاء کرام علیہ السلام دنیا میں آئے انہوں نے اپنی امتوں کو صرف اکیلے اللہ تعالیٰ کی بندگی کی تعلیم دی اور اقامت دین کے لیے بہت کوشش کی، اور اس کے لیے عبادت گاہیں بھی بنائے، مثلا عیسائیت میں خانقاہیں، کلیسا، ربیہ یہودی مذہب میں عبادت کے لیے صلوات، اور اسلام میں مساجد بنائی گئی۔ تو جو لوگ ان آسمانی مذاہب کے مخالف تھے ان کے عبادت گاہوں کے منظم کرنے کی کوششوں میں لگے رہتے تھے، اسی لیے جہاد کا حکم دیا گیا کہ تاکہ ان کی عبادت گاہوں کا بھی دفاع کیا جائے اور مظلوموں کی داد رسی کی جائے، اور فسادیوں اور ناشکرے اور عہد شکنی کرنے والے لوگوں کو سزا دینا تاکہ دنیا میں امن اور سکون ہو، یہ بھی جہاد کی کوششوں میں سے ہی ہے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم کلمت الحق کی آواز بلند کریں، امن قائم کریں اور مظلوموں کی مدد کریں، تو ہر وقت جہاد کے تیار رہیں تاکہ فلاح دارین حاصل کر سکیں۔ اب سورہ حج کی آیت نمبر 41 میں کہا گیا ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم ان کو ملک میں حکومت دے دیں تو نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، نیک کام کرنے کا حکم دیں، برے کاموں سے منع کریں، اور سب کاموں کا انجام اللہ کے اختیار میں ہے۔ اب اس کی تشریح پڑھتے ہیں۔ اس آیت میں مہاجرین کی فضیلت اور ان کے اقتدار کی پیشن گوئی، اسلامی ریاست کی ذمہ داریاں اور دین کے مددگاروں کی صفات خصوصیات کا ذکر ہے۔
اگر ان کو حکومت دی جاتی تو عمل صالح عبادت گزار لوگ ہیں، شرک سے پرہیز کرتے ہیں، دین حق کے غلبے کے لیے کوشش کرتے ہیں، مظلوموں کا ساتھ دیتے ہیں، اور جہاں ظلم ہو رہا ہوتا ہے وہاں وہ جہاد کرتے ہیں، زکوٰۃ کی پابندی کرتے ہیں، اپنے اختیارات سے کوئی تجاوز نہیں کرتے، بدی کو مٹاتے ہیں اور نیکی کو پھیلانے کا کام کرتے ہیں۔ تو پہلی ریاست مدینہ منورہ میں جو قیام عمل میں آیا، جس کے بعد میثاق مدینہ کے نام سے پہلا آئین اور دستور بنایا گیا، جس کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سربراہ اور رعیت کے درمیان صلح صفائی کرانے کے ذمہ دار قرار پائے۔ اس طرح رعایا کو امن و سکون فراہم کرنا، ان کی تعلیم، صحت، معاش کا انتظام کرنا ریاست کی ذمہ داریوں میں شامل رہا۔ چنانچہ آیت مذکورہ میں ان باتوں کی تاکید کی گئی ہے کہ جب ایمان والوں کی زمین میں حکومت اختیار حاصل ہو تو ان کو مندرجہ ذیل باتوں پر خاص دھیان دینا چاہیے۔ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یعنی برائی سے روکیں گے اور نیکی کو عام کریں گے۔ یہ ایک اسلامی معاشرے کے سربراہ کی ذمہ داری ہے، 3 باتوں پر عمل درآمد کرنا، اور اس آیت میں انہی باتوں کا ذکر کیا گیا ہے تاکہ اگر اچھے کاموں سے کی حوصلہ افزائی کی جائے گی تو وہ فروغ پائیں گے اور برائی خود بخود ختم ہوتی چلی جائے گی۔ اور ڈیفینیٹلی یہی بات ہوتی ہے کہ جہاں نیکی پھیلتی چلی جاتی ہے وہاں برائی مٹتی چلی جاتی ہے۔ اس طرح جو ہے وہ معاشرے کی جو بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور معاشرہ فلاح اور بہبود کا گہوارہ بن جاتا ہے، اور یہی اسلامی مملکت کے سربراہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ نماز قائم کرے گا، زکوٰۃ ادا کرے گا اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے نیکی اور بھلائی کے راستے کی طرف لوگوں کو دعوت دے گا۔ امید ہے اسباق آپ کو سمجھ آئے ہوں گے۔ برائے کرام اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔